بہکی شریف میں موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کے حضور بولنے کی، لیکن کچھ نیک لوگ بولیں گے۔ جب ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا نا تو وہ بولیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو جنت میں بھیج دیا، انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ محفل میں بیٹھتے تھے، اے اللہ انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ تراویح میں شریک ہوتے تھے، اللہ انہیں بھی بلا جو نماز میں ہوتے، جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کی، انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ یہ دین کے کام کے لیے نکلے رہے، انہیں بھی بلا اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حج کیے، عمرے کیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ گنہگاروں کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اچھی دوستیاں قیامت میں قائم آئیں گی نا، فائدہ ملا کہ نہ ملا؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری دوستیاں اچھی نہیں رہی، ہم اس لیے بہت زیادہ دین سے دور ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں جو دین کا پریکٹیکل کراتے ہیں، ہماری ادھر توجہ ہی نہیں آتی، ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، ہمیں نے یہ چاہت ہی نہیں کرتے کہ کسی سے ملاقات ہو جائے، ہمارے یہ خواہش ہی کوئی نہیں۔ خدا را برے لوگوں کی صحبت انسان کو آہستہ آہستہ سخت دل کر دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آہستہ آہستہ انہیں بڑی دور لے جاتی ہے۔ واپس لوٹنا چاہیے، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اپنی تربیت کی بات کرنی چاہیے۔ امام غزالی جیسا صوفی حضرت ابو علی فارمدی کے پاس بیٹھتے تھے، محمود غازنوی جیسا بادشاہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس بیٹھتا تھا، ابو علی سینا جیسا سائنسدان تڑپ گیا، کہنے لگا بابا میں آسمان دیکھ کے بتا دیتا ہوں بارش کب ہوگی، پر میرے اندر سکون کوئی نہیں، میں بابا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں بندے کو مرض کیا ہے، پر میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں۔ ابو علی سینا سائنسدان تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے کہنے لگا میرا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا آ میری خانقاہ کے ٹکڑے کھا، ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ، بھول جا کہ تو عقل مند ہے، بھول جا کہ تو سائنسدان ہے، تیرا جس طرح کوئی درویش اللہ وجد میں کرتا ہے تو بھی کر، دیکھ رب تیری روح کو سکون عطا کرے گا۔ آ جا ادھر آ کے بیٹھ، ادھر ناراض نہ ہونا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ محفل میلاد پہ نعرہ لگتے وقت بندے پروفیسر بن جاتے ہیں، انجینئر ہو جاتے، کہتے ہیں جی میں کیوں ذکر کراں، ایک ہی طرح ہو سکتا میں سیٹھ ہوں، ادھر نہ ہو سکتا میں، اور میں وجد میں آگے اللہ کروں، جناب میری اتھارٹی ہے۔ وہی بندہ جب سیاست کے دان کے جلسے میں جاتا ہے تو نعرے لگاتا ہے کہ کوئی نہیں، جی شور کرتا ہے کوئی نہیں، گاڑی میں بیٹھتا ہے کوئی نہیں، سارے تماشے کرتا ہے، پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ یہ صدا تو نہیں اس کے لیے۔ ذکر کرتے وقت تو وہ بڑی سنجیدہ تھا کہ بھائی میں نہیں یہ کام کرتا، میں تو سوٹ دیکھا میرا، یہاں ہماری اسمبلی میں جمع چوکڑی ہو رہی، اس وقت سنجیدگی کدھر گئی؟ او میرے بھائیو، یہ وہ وجد کیف، وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں یہ اللہ والوں کے پاس جو ملتی ہیں۔ رب کریم کے بندوں سے پیار کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ایمان کی مضبوط بنیاد بتاؤ، تو ایک صحابی نے کہا حضور نماز پڑھنے سے مسلمان مضبوط ہوتے ہیں۔ فرمایا بات ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ دینے سے امیر غریب کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا بات ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضور حج پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا بات ٹھیک ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں مضبوطی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، کسی سے پیار کر تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی بندے سے اگر بغض رکھے تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے گا۔ نیک لوگوں کے پاس آئیں، نیکی کا رویہ لے کے آئیں، اچھے لوگوں کے پاس جائیں، اچھائی کا رویہ لے کے جائیں۔ جب آپ نے کچھ سیکھنا ہوگا نا تو چھوٹا سا دین کا طالب علم بھی آپ کو سکھا دے گا، اگر آپ کا سیکھنے کا ارادہ ہوگا تو، اور اگر آپ کا سیکھنے کا ارادہ کوئی نہیں تو بڑے بڑے مفتی بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، چونکہ ارادہ کوئی نہیں آپ کا سیکھنے کا۔ اپنا ارادہ کریں۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں جس کا کشکول سیدھا ہوتا ہے اسے خیرات ملتی ہے، اور جس کا کشکول الٹ جاتا ہے نا تو وہ خیرات ہو بھی تو وہ بھی نیچے گر جاتی ہے۔ کشکول سیدھا کر کے جائیں، اللہ کا کوئی نیک بندہ ملے اس سے اپنی تربیت کرائیں۔